بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ ناظرین گرامی، نبوت کا 13واں سال تھا جو مسلمان 10-11 سال سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے وہ تو ہجرت کر چکے تھے، اور جو کافروں کے ہاتھوں میں محفوظ تھے وہ ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب قریش کی غیظ و غضب اور جوش انتقام کی توجہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف مبذول ہوئی۔ ان کا ارادہ تلوار چلانے کا تھا کہ اس کے بغیر ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت الہی پر کامل یقین رکھتے تھے اور قلب اطہر مخلوق کے ہر خیر و شر کے تصور سے خالی ہو کر صرف حکم الہی کا منتظر تھا کہ کس وقت حکم الہی آئے اور وہ ہجرت کر جائیں۔ اذن ہجرت کے قرائن تو پہلے سے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے ایک ایسی زمین میں گئے جس میں بہت سی کھجوریں ہیں۔ خواب مجمل ہونے کی وجہ سے خیال یہ تھا کہ یہ زمین یمامہ یا ہنجر ہے، لیکن اللہ کے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی جگہ مدینہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ہجرت کی تیاری میں ہے، تو فرمایا ابوبکر ذرا توقف کرو، فی الحال ہجرت مت کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت فرمائے گا۔ صدیق اکبر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ہجرت کی صحبت میں قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اکٹھے جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رو پڑے اور آپ کی رفاقت کی نیت کی وجہ سے اپنی ہجرت کو مؤخر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی تیاری میں مصروف ہو گئے تو قریش کو بھی ان کی تیاری کا علم ہو گیا۔ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہاں انصار اور مہاجرین کے ساتھ مل کر یہ ایک بڑی قوت بن جانے کی صورت میں ہماری خیر نہیں ہوگی۔ کئی سالوں کے گھٹا گھوپ ظلم کے بادل جو ان کے ہاتھوں سے مسلمان پر چھائے ہوئے تھے وہ ان کی نظر میں تھے۔ ناظرین، یہی تمام باتیں سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے وہ دارندو یعنی اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا جس میں قصہ کے زمانے میں اہم امور کے متعلق مشورے ہوتے یا لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ شروع ہوا۔ ایک نے کہا، اس شخص کا معاملہ تم سے مخفی نہیں ہے اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ اپنے معتقوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا اس کے متعلق کوئی تجویز سوچو۔ ناظرین، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ڈال کر ایک کمرے میں بند کر دو، پھر انتظار کرو کہ یہ بھی آخر اپنے جیسے شاعروں زبیر اور نابغہ وغیرہ کی موت مر جائے گا۔ یہ سن کر نجدی بوڑھے نے کہا، یہ رائے ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر تم نے اس طرح کیا تو اس کے ساتھی اس حال سے واقف ہو کر تم پر یکدم حملہ کر دیں گے اور اسے تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے، پھر اسے لے کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں عاجز منائیں گے، لہٰذا کوئی اور تجویز پیش کرو۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، کیوں نہ اسے جلا وطن کر دیں کہ ہم سے نکل جائیں، پھر جہاں جائے اور جس کے پاس جائے ہمیں پرواہ نہیں، ہم اپنی حالت درست کریں گے اور آپس کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ گانجدی بوڑھا پھر بولا، یہ تجویز بھی صحیح نہیں، تم اس کا حسن کلام، شیریں گفتگو اور مؤثر بیان نہیں دیکھتے، اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ کسی اور شہر میں چلا جائے گا اور انہیں اپنی میٹھی زبان اور پرتاثیر بہن کے ذریعے سے ہم خیال بنا کر تم پر حملہ کرے گا اور غلبہ پا کر وہی کرے گا جو اس کی مرضی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور رائے قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جس پر ابو جہل نے کہا، صاحبو، میں نے ایک رائے سوچی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ رائے اب تک تم میں سے کسی نے پیش نہیں کی۔ سب نے کہا، اے ابو الحکم، کون سی رائے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم ہر قبیلے سے طاقتور، چست اور باصلاحیت نوجوان منتخب کریں اور ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار ہو، پھر یہ سب اکٹھے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں اور ہمیں اس مصیبت سے آرام دلائیں۔ سب کے متحد ہو کے حملہ کرنے کی صورت میں اس کا خون سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد مناف میں سب کے ساتھ لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ مجبور ہو کر خون بہا لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب خون بہا دے کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر بوڑھے شیطان نے
نے کہا شاباش، اس نوجوان کی رائے اصل رائے ہے، اس سے بہتر رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور اسی رائے پر اتفاق کر کے قریش چلے گئے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس رات آپ اپنے بستر پر نہ سونا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ حالت نیند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ اس نازک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور میری یہ چادر جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے اوپر ڈال کر آرام کرو، اور یہ تسلی دی کہ تمہیں کفار کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس تھیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر قریش جن میں ابو جہل لعین بھی شامل تھا سب آپس میں شرآمیز باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے باہر سے آ کر پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا انتظار۔ اس شخص نے کہا اے بد نصیبو، اللہ کی قسم محمد تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر چلا گیا۔ بس اس کے بعد یہ لوگ دروازے کی دراڑوں سے جھانکنے لگے تو دیکھیے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر اوڑھے ہوئے سوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ محمد جو اپنی چادر میں سویا ہے۔ پھر وہ صبح تک اسی حالت میں دیکھتے رہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر سے اٹھے تو کفار مکہ ندامت کے مارے سر جھکائے کہنے لگے جس نے ہم کو بتایا تھا کہ محمد چلا گیا اس نے سچ کہا تھا۔